سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. یہ اہم ترین آیت ہے سورہ آل عمران میں، جہاں کئی اور اہم آیات ہیں، یہ بھی ایک اہم ترین آیت ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور بے شک اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا، من انفسہم، ان کے اندر سے ہی، یعنی انہی کے قبیلے میں سے، اسی خاندان قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، جو 3 کام کرتا ہے. نمبر 1، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دیتا ہے. جتنے بھی فرسودہ عقائد اور نظریات شرک پر مبنی توحید کے منافی ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی، اور حکمت سے مراد قرآن بھی اور سنت بھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ قریش مکہ، جو بعد میں دنیا کے امام بنے. رسول اللہ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلی گمراہی میں تھے، اور ان کو گمراہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے نکالا؟ قرآن کے ذریعے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے نا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی آخرت کا ڈر سناؤں، اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی قرآن کے ذریعے. تو انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن. حجۃ الوداع کے اوپر قرآن اور سنت، لیکن عقیدے قرآن کے. غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، لیکن عقیدے قرآن کے. وصی رسول قرآن. تو یہ قرآن کے گرد سارا تانا بانا ہے. چونکہ اس کانٹیکسٹ میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں جب ہماری اسی صورت میں آیت نمبر 103 آئی تھی نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کانٹیکسٹ میں نے قرآن کے حوالے سے کافی ساری ڈسکشن کی ہے، جو اب مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہاں پر چونکہ ایک اور چیز آئی ہے، اور وہ ہے حکمت. ویسے تو قرآن بھی سراپا حکمت ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ 10 کمانڈمنٹس آئیں، اس کے اینڈ پہ اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. قرآن بھی حکمت ہے، یعنی ذہانت کی باتیں جس سے انسان فیض حاصل کر سکتا ہے. اور بعض مفسرین نے اسی کانٹیکسٹ میں سنت کو داخل کیا ہے، چونکہ سنت کو ماننا تو قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ ایک آیت ہے، سورۃ الاحقاف کی 4 نمبر آیت ہے، 4 نمبر. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ میری اس کتاب قرآن کو نہیں مانتے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس کوئی اپنی کتاب موجود ہے نا، وہ لے آؤ، اس سے بات کرو اللہ کی وحی جو نازل ہوئی ہوئی ہے. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں، اگر تم سچے ہو تو وہ ذرا لے آؤ. تو علم کے آثار یعنی انبیاء کی تعلیمات، کیونکہ کتاب تو پہلے ذکر ہو چکا. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، علم کے آثار اگر ہوں نبیوں کے تو لاؤ، اس سے بات کرو. وہی جو ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے بات کرو، بزرگ بابوں سے یا سنی سنائی باتوں سے اور خوابوں سے بات نہ کرو. تو قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے کہ سورس آف نالج 2 ہیں، قرآن اور سنت. اور آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث ہی اسی سنت کا ریکارڈ ہے. لہذا اسلام کی بنیاد صرف قرآن کے اوپر نہیں ہے. جو قرآن کے ساتھ سنت کو نہ مانے وہ گمراہ نہیں ہے، کافر ہے. یہ گمراہ کا تو لفظ ہی بہت چھوٹا ہے. گمراہی تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چند ایک سنتوں کا انکار کر دے،
یا کسی حدیث کا انکار کر دے یا وہ سمجھے کہ میرے نزدیک حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اوورآل ایک سورس آف نالج جو اسلام کی بنیاد ہے اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی کرنا اور کہنا سنت اور حدیث کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ گمراہ تو نہیں، وہ کافر ہے۔ پورے کا پورا دین جو ہے وہ ان دو ستونوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کہ ہماری کتنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ سنت پہ ہی ڈیپینڈنٹ کرتی ہیں۔ قرآن میں کم و بیش 100 دفعہ تو نماز کی تاکید آئی ہے۔ ویسے ہم لوگ عموماً 700 دفعہ کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کسی نے کوئی ڈیٹیکٹ کر کے نکالا ہے، ہم نے جو کیلکولیٹ کی ہے ہمارے بھائیوں نے تو وہ 100 سے زیادہ دفعہ نہیں بنتی، بہرحال اوورآل 100 دفعہ۔ میں نے بھی کئی دفعہ 700 بیان کیا، ہو سکتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے بنتی ہو، 100 دفعہ تو آئی ہے تاکید۔ لیکن پورے قرآن میں نماز کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا، حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ چلیں 100 کی جگہ اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی تاکید کر دے تو کافی ہے۔ قرآن میں اکثر آیات جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ 2 دفعہ ہی آتی ہیں، اس سے زیادہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا۔ شرک کے بارے میں آیت ہے تو وہ 2 دفعہ ہی آئی ہے سورہ نساء کے اندر، بعض اوقات کوئی 3 دفعہ یا 4 دفعہ آ گئی ہے، یا بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کے لیے 31 دفعہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن وہ ایک آیت کے ساتھ باقی آیات جڑی ہوئی ہیں جن کے بعد وہ رزلٹ کے طور پہ آتا ہے، آیت وہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا، اس کو سنت پہ حدیث پہ چھوڑ دیا، جو عملی تواتر کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوئی اور ریٹن ریکارڈ کے ذریعے بھی۔ اس پہ میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے، اور ایک اور میری مجلس ہے، مجلس نمبر 96، جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات سے متعلق 20 سوالات، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو میں نے کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو وہ سب کے سب بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ تو قرآن کے نزول سے پہلے اور نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، ہم قرآن کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ خالی نازل ہونے سے تو نہیں کوئی گمراہی سے نکل جائے گا، ورنہ تو ابو جہل بھی، اس کے سامنے بھی قرآن نازل ہوا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں بھی وہ ابو جہل کی اولاد ہے جو قرآن اور حدیث نہیں مانتا، چاہے وہ اپنا نام عبداللہ رکھ لے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ابو جہل کی اولاد ہے جب مان نہیں رہا۔ تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر ابو جہل موجود ہے تو آج بھی موجود ہے، کافروں کو چھوڑ دیں مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ دیکھیں نا، ایک مسلمان ہے اور اس کو بتایا جائے قرآن اور سنت میں لکھا ہے وہ کہ میں نہیں مانتا، تو اب اس پہ کیا حکم لگایا جائے گا؟ وہ اس نے خود دیکھنا ہے کہ بھی میرا اب کیا حشر ہوگا، مجھے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے وہ قرآن ہے، اور آپ علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے تلاوت کر کے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات تلاوت کی، ویزکیہم، اور اس سے ان کو پاک کیا۔ کیسا پاک کیا کہ 13 سالہ مکی دور میں 5 نمازیں ہے ہی نہیں تھی، رات کو قیام ہوتا تھا، اس میں قرآن صحابہ سنتے تھے حضور علیہ السلام کے پیچھے، آدھی رات بعض کا 2/3 رات تک کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے، یاد کرتے تھے، وہ ان کی اپنی زبان میں تھا، اس سے ان کا دل پاک ہوتا رہا۔ ہوئے تو 125 بندے مسلمان 13 سال میں، لیکن وہ 125 نے پھر ایسی دعوت لانچ کی ہے کہ ود ان 17 ایئرز جو ہے رومن اور پرشین امپائر بھی الٹ کے رکھتی ہے، وہ قرآن کے ذریعے۔ قرآن وہ کتاب تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تلپٹ کر دی ہر چیز۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے جب عرب میں قرآن آیا، اس میں نے بتایا کہ عرب کے لوگوں میں 2 خامیاں تھیں اور 2 خوبیاں تھیں۔ خامیاں یہ تھی کہ چٹے ان پڑھ تھے، جاہل تھے، یہ ان کے اندر خامی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی اس طرح دور کی کہ ان کی اپنی زبان میں انہیں کتاب دے دی، جو ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے۔ اب مجھے بتائیں، جس نے سورۃ المائدہ، سورہ النساء اور سورہ آل عمران زبانی یاد کی ہوں، اس کے سامنے کون سا پادری یہود و نصارہ کا کھڑا ہو سکتا ہے؟ دوسری خامی تھی کہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی شکل میں انہیں ایک ایسا لیڈر دیا کہ سب لوگ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، تو سر پھر دنیا کی سپر پاور ان کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ علم بھی مل گیا، لیڈر بھی مل گیا، اور دو خوبیاں تھیں ان میں، جنگجو تھے لیکن آپس میں لڑتے تھے، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو بھی الٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سپر پاورز تو وہ آرام اور آرائش کی زندگی گزار رہے تھے، یہ ٹف ماحول کے ریگستانی لوگ، کتنے کتنے دن فاقوں میں گزارنے، ریگستانوں میں سفر کرنا، ان کا کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ یہ ان کے اندر خوبی تھی۔ اور دوسری خوبی یہ تھی کہ جب کسی کو زبان دیتے تھے نا، بیعت کر لیتے تھے نا، پھر گردن ہی کٹتی تھی، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ دو خوبیاں اللہ نے ان کی یوٹیلائز کی اور دو خامیاں دور کر دی، قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، تو سر پھر کون سی دنیا کی سپر پاور ان کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ تو یہ نبی علیہ السلام کا منصب، قرآن کی آیات تلاوت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب و حکمت سکھانا، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور پھر دیکھیں بعد میں انہوں نے جس طریقے سے اس گمراہی سے نکلے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال میں، انہوں نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی روح ہے نا اس دین کی تو وہ قرآن ہے، باقی تمہارے پاس اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ اور ہمارا رشتہ اب جو قائم ہے، اللہ اور ہمارا رشتہ جو قائم ہے وہ اس چیز کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، رسول اللہ قبر مبارک میں جا چکے ہیں، اب اللہ رسول اور ہمارے درمیان جو بانڈ ہے، یہ جو ٹرائکا بن رہی ہے نا، اس کا جو تیسرا کونا ہے وہ قرآن ہے، جس کے ذریعے ہم پہنچے ہوئے ہیں، جو کہا گیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں غدیر قوم کی حدیث میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خیر یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں۔ جس کو مزید شوق ہے نا، تو میرا مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عنوان سے ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے، اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے کانٹیکسٹ میں نے کئی ایک احادیث اور کراس ریفرنس کے طور پہ آیات بھی پڑھی تھی۔